اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک طبقہ سنی مسلمانوں کو مشرک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح ابو جہل اور ابو لہب مشرک تھے، اسی طرح یہ ولیوں اور نبیوں کو پکارنے والے سنی مسلمان بھی مشرک ہیں اور ان کا قتل عام جائز ہے، ان کا مال لوٹنا مباح ہے۔ اور جب بھی اس طبقے سے بند پڑا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، سنی مسلمانوں کا، خارجیوں نے بھی جنگ کی اور خارجیوں کے بعد وہابیوں نے بھی جنگ کی، اور آج بھی یہ وہابی جن کی تنظیم داعش وغیرہ ہے، یہ لوگ سنی مسلمانوں کا عرب ممالک میں قتل عام کر رہے ہیں، اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ یہ سنی مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ بنیاد یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یعنی پکارنا عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا بھی نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پکارنا عبادت ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا عبادت ہے۔ اگر کوئی کسی کو خدا نہیں سمجھتا اور پکار رہا ہے تو یہ پکارنا عبادت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی پکارنے کی مذمت آئی غیر اللہ کو، تو وہاں مراد ایسا پکارنا ہے کہ پکارنے والا جسے پکار رہا ہے اسے خدا سمجھ کر پکارے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ احقاف میں ہے آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پکار کی خبر تک نہیں۔ اس آیت میں پکارنے کا معنی مفسرین نے فرمایا پوجنا ہے۔ یہ اور اس جیسی قرآن مجید کی ہر وہ آیت جس میں اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت کی ہے، چاہے تفسیر ابن جریر ہو، چاہے تفسیر بغوی ہو، چاہے تفسیر خازن ہو، چاہے تفسیر قرطبی ہو، چاہے تفسیر رازی ہو، عربی کی ساری مستند تفاسیر یہاں پر پکارنے کی تفسیر پوجنے سے کرتی ہے، اس لیے کہ پکارنا وہی شرک ہے جس میں پوجا اور عبادت کی نیت ہو۔ اگر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے عبادت کی نیت سے یا غیر اللہ کو خدا سمجھ کے تو یہ شرک ہے۔ فی نفسی ہی پکارنے میں کوئی شرک نہیں ہے۔ تو قرآن میں یہ اور اس جیسی جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں پکارنے کی مذمت کی گئی، وہاں بتوں کو، مشرکین کا بتوں کو پکارنا مراد ہے، جس کی مذمت آئی ولی اور نبیوں کو پکارنا وہاں مراد نہیں ہے۔ فی نفسی ہی پکارنے میں کوئی شرک نہیں، یہاں تک کہ کوئی کسی بت کو پکارے لیکن اس بت کو خدا نہ سمجھے بلکہ اس بت کو حقیر و ذلیل سمجھ کے پکارے تو وہ مشرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی بت کو پکارے لیکن اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ بت حقیر ہے، بت ہے، بے جان ہے، یہ خدا نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی مشرک نہیں، اس لیے کہ بت کو بھی پکارنا اسی لیے شرک ہے کہ پکارنے والا مشرک بت کو خدا سمجھتا ہے۔ میں نے جو یہ کہا کہ بت کو اگر پکارنے والا پکارے اور اس کی نیت عبادت کی نہ ہو تو وہ مشرک نہیں، اس کی دلیل کے طور پہ میں دو واقعات آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالکفین نامی بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ بعض علماء نے کہا یہ ذوالکفین ہے، بعض نے کہا ذوالکفین ہے، بعض نے کہا ذوالکفین ہے۔ بہرحال ذوالکفین نامی بت کو توڑنے کے لیے جب حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے مسمار کر کے اس میں آگ لگا دی، تو اس وقت آپ نے اس بت کو مخاطب کر کے 3 مصرے کہے،
فرمایا یا ذل کفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی حشوت النار فی فؤادک۔ یہ 3 مصرے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کے السیرۃ النبویہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیے، البدایہ والنہایہ میں بھی یہ ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، اسی طریقے سے شیخ نجدی ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کے ان 3 مصروں کو ذکر کیا ہے کہ حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذوالکفین نامی بت کو مسمار کیا اور اس میں آگ لگائی تو یہ 3 مصرے کہے۔ پہلا مصرع ہے یا ذوالکفین لست من عبادک، کہ اے ذوالکفین میں تیرے بندوں میں سے، تیری پوجا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میلادنا اقدم من میلادک، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بڑھ کے ہے، انی حشوت النار فی فؤادک، بے شک میں نے تیرے دل میں آگ کو بھر دیا۔ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو پکارا اور یا کے ذریعے پکارا، فرمایا یا ذوالکفین۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بت کو پکارنے کی مذمت فرماتا ہے کہ بت پکارنے والوں کی نہ پکار سن سکتا ہے اور نہ ہی اس کو جواب دے سکتا ہے، لہٰذا بت کو پکارنا یہ بہت برا ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالکفین نامی بت کو یا کے ذریعے پکار رہے ہیں، یا ذوالکفین۔ کیا کسی میں ہمت ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک قرار دے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ یہاں پہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو پکارا تو صحیح، لیکن ان کی نیت عبادت کی نہیں تھی، پکارنے سے ان کی نیت عبادت کی نہیں تھی، یا وہ ذوالکفین کو خدا نہیں سمجھ رہے تھے، لہٰذا ان کا یہ پکارنا شرک نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے عزا نامی بت کو مسمار کیا تو اس وقت فرمایا یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک، کہ اے عزا، یا کے ذریعے عزا کو پکارا، اے عزا تیرا انکار ہو، تیرے لیے تعریف نہ ہو، بے شک میں نے دیکھا کہ اللہ نے تجھے ذلیل کیا۔ اے عزا تیرا انکار ہو، تیرے لیے پاکی اور تعریف نہ ہو، بے شک میں نے دیکھا کہ اللہ نے تجھے ذلیل کیا۔ تو یہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، علامہ ابن کثیر کی السیرۃ النبویہ میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، اور بھی سیرت کی بہت سی عربی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزا کو مسمار کیا اس وقت آپ نے عزا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عزا، یا عزا تیرا کفر ہے، تیرے لیے پاکی اور تعریف نہیں، بے شک میں نے دیکھا کہ اللہ نے تجھے ذلیل کیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کو پکارا، مگر آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے ذوالکفین کو پکارا، مگر ان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی پکارنے میں کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ پکارنے والے کی نیت دیکھی جائے گی کہ کس نیت سے وہ پکارتا ہے۔ اگر غیر اللہ کو پکارنے والا غیر اللہ کو خدا سمجھ کے پکارتا ہے یا عبادت کی نیت سے پکارتا ہے تب وہ مشرک ہے، اور اگر پکارنے والا کسی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتا یا اس کی نیت عبادت کی نہیں ہے، اب پکار رہا ہے، تو اگرچہ وہ بت کو پکار رہا ہے وہ مشرک نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت طفیل اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان بتوں کو پکارا، لیکن یہ مشرک نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی نیت عبادت کی نہیں تھی۔ معلوم ہوا فی نفسی ہی پکارنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ پکارنے والے کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر نیت شرک کی ہے، نیت عبادت غیر کی ہے، تب جا کے وہ مشرک ہوگا۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت نبیوں اور ولیوں کو جو پکارتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں، عبادت کی نیت ان کی نہیں ہوتی، اور یہ عقیدہ رکھ کے پکارتے ہیں کہ ولی اور نبی عبادت کے مستحق نہیں اور یہ معبود نہیں ہے، بلکہ معبود تو ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اور ولی اور نبی سنیں گے بھی تو اللہ کے حکم سے سنیں گے۔ تو کہتے ہیں نہیں، مردے سنتے کہاں ہیں؟ مردوں کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سنتے ہیں یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن شریف سے تو یہ ثابت نہیں کہ مردے نہیں سنتے،
بلکہ قرآن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان والے تو ایمان والے کافروں کے مردے بھی سنتے ہیں، ایمان والے تو ایمان والے ہیں، کافروں کے مردے بھی سنتے ہیں، لہٰذا کافروں کے مردوں کو پکارنا اس نیت سے کہ یہ خدا نہیں، کوئی شرک کی بات نہیں، اولیاء اور انبیاء کی تو بہت بڑی بات ہے، کافروں کے مردوں کو بھی کوئی پکارے مگر شرک کا عقیدہ نہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 78-79 حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی تو اور ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹ پھیری، منہ موڑا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا اے میری قوم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد قوم سے منہ پھیرا اور قوم کو مخاطب کر کے کہا یا قومی۔ اس مقام پر علامہ ابن کثیر جو وہابیوں کے چہیتے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں قال لهم صالح بعد هلاكهم وهم يسمعون، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد ان سے یہ کلام کیا اس حال میں کہ وہ سن رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ علامہ ابن کثیر کا بھی عقیدہ ہے کہ کافروں کے مردے بھی مرنے کے بعد سنتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کے بعد ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا قومی، یا کے ذریعے پکارا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کی عرضی کے غرضی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف ہی کی آیت ہے آیت نمبر 93، آیت نمبر 92 اور 93، 92 اور 93 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 91 ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، کہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی تباہی میں پڑے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور کہا اے میری قوم بے شک تمہیں میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تم کو نصیحت کی، فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا، یعنی میں نے تو تم پر حجت تمام کر دی تھی پھر بھی تم نے مجھے جھٹلایا، تو اب جو تم ہلاک ہوئے ہو تو تم سے مجھ کو تو اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ حجت تمام ہو چکی تھی۔ تو اس آیت میں بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے یا قومی کہہ کر اپنی قوم کے مردوں کو، کافر مردوں کو پکارا۔ معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی ہی پکارنے میں کوئی شرک نہیں ہے بلکہ پکارنے والے کی نیت دیکھی جائے گی، تو جب کافر مردوں کو بھی اگر شرک کی نیت نہیں ہے تو پکارنا جائز، بلکہ انبیاء کرام کا طریقہ اور قرآن سے ثابت صراحت کے ساتھ۔ تو اگر سنی مسلمان توحید کا عقیدہ رکھ کر نبیوں اور ولیوں کو پکارے اور اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارے اور اللہ کے حکم سے نبی ولی سنتے ہیں یہ سمجھ کے پکارے تو اس میں بھی شرک کی کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ خود حضور علیہ السلام نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ جنگ بدر کے بعد بدر کے مقتولوں کو ایک گڑھے میں جمع کیا، بدر کے میدان میں جو کافر 70 قتل ہوئے انہیں ایک گڑھے میں جمع کیا، اس کے بعد یا فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں کہہ کہہ کر کافروں کو مخاطب کیا، نام بنام پکارا اور یا کے ذریعے پکارا۔ کافر مردوں کو کس نے پکارا؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ان سے کلام کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مردوں سے بات کر رہے ہیں، یہ تو سن نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندے ان مردوں سے زیادہ نہیں سن سکتے۔
معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد سننے کی طاقت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ان ساری تفصیلات سے یہ پتا چلا کہ صرف پکارنا شرک نہیں ہے، بلکہ پکارنے والے کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر پکارنے والے کی نیت شرک کی ہے، کفر کی ہے اور غیر اللہ کی عبادت کی ہے تو یہ شرک ہے، اور اگر پکارنے والے کی نیت غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے تو بت کو پکارنا بھی شرک نہیں ہے، جیسا کہ حضرت طفیل نے ذوالکفین کو پکارا اور حضرت خالد نے عزا کو پکارا رضی اللہ عنہما۔ وصلی اللہ تعالی